نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ برادران اسلام، سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العزت نے دین کی نسبت پر ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا، اس لیے کہ جس دنیا میں ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا صرف دنیا بن گئی ہے، اور آج میں دنیا میں بسنے والا انسان یہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو اور اپنے اصل ٹھکانے آخرت اور جنت کو فراموش کر چکا ہے۔ آج کی دنیا کا انسان صرف یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ ہو، اسے اچھے سے اچھا کھانا مل جائے، اسے اچھی سے اچھی گاڑی مل جائے، اسے کوئی عہدہ، منصب اور مرتبہ مل جائے، چاہے اس کے لیے اسے اپنا ایمان ہی کیوں نہ بیچنا پڑے۔ تو یہ انسان کی ناشکری ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہو، اور اس کے باوجود انسان اتنی عظیم نعمت، جس نعمت کی نہ دنیا میں کوئی قیمت ہو سکتی ہے اور نہ آخرت میں، اس نعمت کی قیمت کیا ہے؟ اس نعمت کی قیمت ہے اللہ کی رضامندی، اس نعمت کی قیمت ہے اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جنت۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے مؤمنوں سے ان کے جان، ان کے مال اور ان کی سب چیزوں کو خرید لیا، بان لهم الجنہ، کہ ان کو اس کے عوض میں جنت عطا فرمائیں گے۔ مگر آج کا انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کے جنون میں مبتلا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بہترین موبائل اور اس موبائل میں آنے والی اچھی اچھی کلپس اور اچھی اچھی ویڈیو اور اچھی تصویریں، چاہے وہ کہنے کے لیے اچھی ہو اور انسان کے ذہن و دماغ پر، انسان کے جسم پر اور انسان کے وجود پر اور انسان کی انسانیت کے اوپر کتنا ہی برا اثر چھوڑتی ہو، مگر انسان اس میں ایسا مگن ہو چکا ہے کہ اسے سوائے اس کے کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ایک درد ہے، جس درد کو وہی محسوس کر سکتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے ایمان کی نعمت اپنی تازگی کے ساتھ عطا فرمائی ہو، ورنہ ایسا بے حس انسان کہ شاید انسانی تاریخ میں آج سے ایسے بے حس انسان کبھی آیا نہیں ہوگا، کہ بے حیائی کی تمام کے تمام حدود کو پامال کیا جا چکا ہے۔ عورت نے بے حیائی کے حدود کو پامال کر دیا، مرد نے بے حیائی کے حدود کو پامال کر دیا، بدکاری، بد اخلاقی اور بدکرداری کے تمام حدود جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانے کے لیے، کسی کو ہنسانے کے لیے، اپنا نام کرنے کے لیے، انسان اس کے لیے گری پڑی ہر قسم کی حرکت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی انسانیت کے لیے بیان کیا. حضور فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر حیا نہ ہو تو تو جو کچھ کرے وہ کم ہے. یہ آج کے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری ہے کہ آج کا معاشرہ یہ بے حیائی کا شکار ہو چکا ہے. آج کا معاشرہ یہ بے حیائی کو فیشن سمجھ رہا ہے. آج کا معاشرہ بے حیائی کو اپنے لیے ایک حسین اور مزین چیز سمجھ رہا ہے، اسے خوبی سمجھ رہا ہے، جبکہ بے حیائی سے زیادہ بدتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کی تعلیم دے رہے ہیں. قربان جائیے آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر حضور نے فرمایا کہ بھائی تم اس کو حیا کی تعلیم کیوں دے رہے ہو؟ حیا تو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے. ایمان اور حیا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے کہ کوئی لازم اور ملزوم چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے. جیسے سورج دن کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور چاند رات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ایمان یہ حیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مومن بے حیا نہیں ہو سکتا ہے، مومن بد اخلاق نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس دین نے ایسی تعلیمات سے نوازا، ایسی تعلیمات سے نوازا. اللہ اکبر. حضرات صحابہ کے حیا کے قصے کو سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ